بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کے بعد یہ تسبیح پڑھو، 40,000 سال کی عبادت اور 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ محترم عزیزو، کائنات کا وہ لمحہ جب ہر طرف خاموشی کا پہرا ہوتا ہے، جب دنیا اپنی تمام تر رویوں کے ساتھ نیند کی آغوش میں گم ہوتی ہے، وہی وقت میرے اور آپ کے رب کی رحمتوں کی جوش مارنے کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام و نامراد ٹھہرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ وہاں وہ مقام محمود حاصل کریں جس کا وعدہ اس نے اپنے مقرب بندوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو کے اس ابتدائی حصے میں ہم اس خاص گھڑی کی برکتوں کا تذکرہ کریں گے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پکار پکار کر کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے۔ محترم عزیزوں، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ شاید نیکیاں کمانا بہت مشکل ہے یا بڑے درجات صرف ان کے لیے ہیں جو دن رات مشقت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام نے ان لوگوں کے لیے بھی بہت آسان راہیں نکال دی ہیں جو جسمانی یا مالی طور پر کمزور ہیں، مگر ان کا دل اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے لبریز ہے۔ حج اور عمرہ ایک ایسی مالی عبادت ہے جسے صاحب استطاعت لوگ ہی ادا کر سکتے ہیں، لیکن رب کی رحمت دیکھیے کہ اس نے غریبوں اور مسکینوں کے لیے اپنی یاد کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لے تو اسے 1,00,000 حج جتنا ثواب مل جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے نام اعمال میں نہ صرف ختم قرآن بلکہ پہاڑوں کے برابر نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے۔ اس کو سیکھنے اور سکھانے والے کائنات کے بہترین لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت یا دین کی ایک سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا نور اور ثواب تیار فرمائے گا کہ تمام مخلوق اس پر رشک کریں گے۔ محترم عزیزو، تصور کیجئے مدینہ منورہ کی ان مقدس گلیوں کا جب رات کا پچھلا پہر تھا اور فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اور معطر خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کا ایک پیغام لے کر نازل ہوئے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آج ایک ایسا عظیم راز لے کر آیا ہوں جو آپ کی امت کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو قیامت کے دن بندے کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیں گے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس خوش نصیب کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور ہر زبان پر یہ سوال ہوگا کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کیا یہ کوئی عظیم ولی ہے؟ تب غیب سے ایک فرشتہ پکارے گا کہ نہیں، یہ وہ امتی ہے جس نے دنیا کی فانی زندگی میں تہجد کے وقت اٹھ کر ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لیا تھا۔ یہ وہ عظیم المرتب عمل ہے جو انسان کو پلسرات سے بجلی کی کوند کی طرح گزار دے گا، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ محترم عزیزو، ان کلمات کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں تپتی ہوئی آگ پر پڑا جائے تو وہ ٹھنڈی ہو جائے، اگر کسی بلند و بالا پہاڑ پر ان کا دم کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر کوئی پیاس کی شدت سے نڈھال ہو تو ان کلمات کی برکت سے وہ سیراب ہو جائے، اور اگر کوئی بھوک اور تنگی رزق کا شکار ہو تو غیب سے اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھلے کہ اس کی عقل دنگ رہ جائے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس واقعہ کی مزید گہرائی میں جائیں گے کہ کیسے ان کلمات نے جلیل القدر صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدلا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی فرماتے ہیں
کہ ان کلمات کی برکت سے مجھے وہ دولت ملی جو تمام جہانوں کے مال و زر سے قیمتی ہے، یعنی مجھے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل زیارت نصیب ہونے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب بھی کوئی مشکل معاملہ آتا یا کوئی حاجت درپیش ہوتی، آپ ان کلمات کا سہارا لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی۔ حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں جامع القرآن کہا جاتا ہے، انہیں شروع میں جب قرآن کریم کے بعض حصوں کو یاد کرنے میں دشواری محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ اے عثمان، ان کلمات کو پڑھ کر دعا کرو، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ پورا قرآن ان کے سینے میں روشن ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کی بہادری کی قسمیں کھائی جاتی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جنگ میں دشمن کی صفوں کے سامنے ہوتا اور اپنی تلوار تھام کر یہ کلمات پڑھتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا ہے، اور میری تلوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بجلی کی سی قوت آ جاتی تھی۔ محترم عزیزو، یہ کلمات ہیں جو صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی معرفت کا ایک سمندر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس پورے عمل کی ترتیب بھی بتائیں گے کہ کیسے تہجد کے بعد ان کو پڑھنا آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم اکثر دنیاوی پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، لیکن اس در پر نہیں جاتے جہاں ہر درد کی دوا موجود ہے۔ ان کلمات کا تحفہ دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لیے لائے تھے تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضیلت مل سکے جو سابقہ امتوں کو ہزاروں سال کی عبادت کے بعد ملتی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اس بات پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کیسے ایک عام انسان ان مختصر سے کلمات کے ذریعے 40,000 سال کی عبادت کا ثواب سمیٹ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے نیکیوں کے ایسے شارٹ کاٹ رکھے ہیں تاکہ ہم اپنی مختصر سی زندگی میں وہ مقام پا سکے جو پچھلی امتوں کے عابد و زاہد لمبی عمروں میں پاتے تھے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کلمات کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اب ذرا اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ ان کلمات کا تعلق ہمارے روح اور ہماری تقدیر سے کتنا گہرا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اپنی عبادت کا حکم دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ آخری زمانے کے لوگ کمزور ہوں گے، ان کی عمریں مختصر ہوں گی، اور وہ شاید اس قدر طویل عبادتیں نہ کر پائیں جیسی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے کہ 500 سال ایک سجدے میں گزار دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے سے یہ خاص کلمات عطا فرمائے تاکہ ایک مومن جب تہجد کی تنہائی میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کلمات کو زبان پر لائے تو اسے 40,000 سال کی مسلسل عبادت کا اجر عطا کر دیا جائے۔ محترم عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی کوشش پر اتنا بڑا صلہ عطا فرما رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ کیوں ان کلمات کو پڑھنے والا قیامت کے دن تمام لوگوں میں نمایاں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں چھپا رکھا ہے، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے اور اپنی ناراضگی کو گناہوں میں۔ اسی طرح اس نے اپنی خاص رحمت کو ان کلمات میں پوشیدہ کر دیا ہے جو تہجد کے وقت پڑھے جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں مصلی پر بیٹھتا ہے
اور اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کی گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کلمات لے کر آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی بھی آپ کی امت میں سے ان کلمات کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں وہ محل تیار فرمائے گا جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی، اور اس کے گرد ایسے باغات ہوں گے جن کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو کے اس مرحلے پر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان کلمات کا اثر صرف آخرت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جس کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا، وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو یا کوئی طالب علم ہو جسے سبق یاد نہ ہوتا ہو، یا کوئی ایسا شخص جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں اتارنا چاہتا ہو لیکن اسے دشواری پیش آ رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کلمات کو اپنا آڑ اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ محترم عزیز و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کسی ظالم کا سامنا کرنا ہوتا یا جب بھی اسلامی لشکر کسی مشکل میں گر جاتا تو میں ان کلمات کی تکرار شروع کر دیتا، اور دیکھتے ہی دیکھتی غیب سے ایسی مدد آتی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے۔ یہ کلمات دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کا وہ اعتراف ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کی تڑپ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر آنکھ بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتی ہے، اور ہر دل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا تمنائی ہے، لیکن سب کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ان کلمات کے پڑھنے والے کے لیے 1,00,000 حج کا ثواب مقدر کر دیا ہے۔ یہ وہ رب ہے جو نیتوں کو دیکھتا ہے، جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر آنا چاہتا ہے مگر مجبور ہے، چنانچہ وہ اس کی اس تسبیح کو قبول فرما کر اسے وہ اجر عطا کرتا ہے جو بڑے بڑے مالداروں کو نصیب ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، قرآن کریم کی 10,000 بار ختم کا ثواب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بار قرآن پڑھنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، تو ذرا سوچئے کہ 10,000 قرآن کا ثواب کتنا عظیم الشان ہوگا، جب سب کچھ صرف اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ اس ویڈیو کے اس حصے میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کلمات کی برکت سے انسان کے گھر سے نحوست، بے برکتی اور پریشانیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے سورج نکلنے سے اندھیرا غائب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جھگڑے ہیں، رزق کی تنگی ہے یا اولاد نافرمان ہے، تو تہجد کے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی تلقین فرمائی۔ یہ کلمات دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے، اس وقت بھی اہل ایمان کی غذا یہی تسبیح اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ محترم عزیزو، اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس عمل کی پوری ترتیب بتانے والے ہیں، اسے کس طرح اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ذکر الہی وہ نور ہے جو قبر کی اندھیری رات میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ جب کوئی نہیں ہوگا، جب رشتہ دار اور دوست سب چھوڑ جائیں گے، تب یہ تہجد کے سجدے اور یہ تسبیحات آپ کے سرہانے کھڑے ہوں گی اور آپ کو عذاب قبر سے بچائیں گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو راتوں کو اٹھ کر اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور جن کے دل ہر وقت یاد الہی سے معمور رہتے ہیں۔ محترم عزیزو، زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں معلوم اگلی صبح ہم بیدار ہوں گے یا نہیں، اس لیے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس عمل کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں خوشحالی اور سکون کا راستہ ہموار کریں۔ محترم عزیزو، اس ایمان افروز ویڈیو کے پچھلے حصوں میں ہم نے ان کلمات کی وہ عظمت بیان کی جو عرش والے نے فرش والے کو عطا فرمائی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ کلمات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں سکون اور فتوحات کا ذریعہ بنے۔ ذرا غور کیجئے، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں وہ دین ملا جس میں چھوٹے سے چھوٹے عمل پر پہاڑوں جتنا اجر ملتا ہے۔ یہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں تہجد جیسی نعمت سے نوازا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے مالا مال کر دوں۔ محترم عزیزو، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دعا کے تیر نشانے پر لگتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اس اہم موڑ پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اصل مزہ تبھی آتا ہے جب انسان دنیا کی آسائشیں چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دل کا اخلاص اور حضور قلبی شرط ہے۔ جب آپ تہجد کی تنہائی میں بیٹھیں تو یہ محسوس کریں کہ آپ کا خالق آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کی ہر آہ اور ہر پکار کو سن رہا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں کہ اس بابرکت عمل کے بارے میں جس کے انتظار میں آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ مگر بے حد طاقتور ہے، جو آپ کی دنیا اور آخرت کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ محترم عزیزو، اس عمل کی شروعات آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ جب آپ تہجد کے نوافل ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے لبوں کو اس ہستی کے تذکرے سے معطر کرنا جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سب نعمتیں عطا کی۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے، اور جس دعا کے شروع اور آخر میں درود ہو، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، درود پاک پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے استغفار کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یا کوئی بھی استغفار کے کلمات پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار کی فضیلت یہ ہے کہ یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اور رزق وہاں سے لاتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ محترم عزیزو، جب آپ درود اور استغفار سے اپنے دل کو پاک کر لیں تو اب باری آتی ہے اس خاص تسبیح کی جس کا وعدہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا۔ اب آپ نے پوری توجہ اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے،
جس نے پڑھے اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن تہجد کے وقت کی خاص برکت کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 حج، 10,000 قرآن اور 40,000 سال کی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ محترم عزیزو، جب آپ بھی یہ تسبیح مکمل کر لیں تو آخر میں ایک بار پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح یہ آپ کا ایک مکمل اور جامع عمل بن جائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے کو نور ایمان سے بھر دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی وہ دعائیں جو برسوں سے ادھوری تھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی کتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنے مختصر اعمال میں اتنے بڑے بڑے خزانے دے دیے ہیں۔ محترم عزیزو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب لانا، اس کی رحمت سے پر امید کرنا تھا۔ محترم عزیزو، رات کی خاموشی میں اٹھا ہوا ایک سجدہ دن کی 1000 مصروفیتوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ جو آنکھیں اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں نم ہو جائے وہ کبھی محرومی کی نیند نہیں سوچتی۔ تہجد کا وقت وہ راز ہے جو نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ آج اگر ہم نے اس لمحے کو پا لیا تو کل ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، وہ رحمتوں کے دریا تمہاری طرف بہا دے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے اس روحانی سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ساتھی بننا چاہتے ہیں اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اب آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹس باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا بھی خوبصورت نام تحریر فرما دیں۔ کیا معلوم آپ کا لکھا ہوا نام کسی کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور ہماری اس ویڈیو کی برکت میں اضافہ کر دے۔ ساتھ ہی اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ اگلی ویڈیو ہم کس موضوع پر بنائیں۔ آپ کے مشورے ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو رات کی تنہائی میں تجھے یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب کریم، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے رب کریم، ہمیں تہجد کی مٹھاس نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، دلوں میں نور اور اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی اپنی یاد کا ذوق عطا فرما اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔